الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. خواب ہے تو خواب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضور کا معراج کیا ہے؟ جسمانی ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب معراج کہاں سے ہوا؟ سمجھے مسئلہ. ابتدائے سفر کہاں سے ہوا؟ اسراء کہاں سے ہوا؟ اس میں بھی روایات جو ہیں وہ مختلف ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوا ہے. بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حتیم سے ہوا ہے. یہ جو کعبے کے ساتھ دیوار ہے، میزاب رحمت کے سامنے جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ حتیم ہے کہ یہاں میرے مدنی سو تھے. یہ روایات ہیں، لیکن میرے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ کہہ کے سارے مسئلے حل کر دیے. اب دیکھیں خدا کا جب قرآن آ جائے تو باقی کوئی بات رہ گئی؟ ایک مسئلہ یاد رکھا کرو، جہاں قرآن آ جائے، فرمان محمد مدنی آ جائے، صحیح حدیث مل جائے، جھگڑے ختم. اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں. کہہ دو رحمت اللہ علیہم، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے. سمجھ لو مسئلہ، جو مسئلہ منصوص ہے قرآن میں اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور جو مسئلہ حدیث میں منصوص موجود ہے اس میں بھی کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دو حدیثیں مل گئیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں مسئلہ حدیث میں نہیں ملا اور اللہ کے بندوں نے اجتہاد کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ نے ہر کسی کو سمجھ اپنی دی، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اجتہاد کیا. لیکن سب کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی امت جو ہے وہ قرآن و سنت سے باہر نہ نکل جائے. اس لیے تمام ائمہ بھی برحق ہیں، ان کے اجتہاد بھی برحق ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ ماجور ہیں. اور ہر بندے کا کام ہے کہ ان کے نام پہ رحمت اللہ علیہ کہے. وہ بے انتہا بدبختی ہے اگر کوئی ائمہ کو برا کہے یا صحابہ کو برا کہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. اب دیکھیں جی اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ اسری بعبدہ. یہاں مسئلہ میرے اللہ نے خود قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ معراج جسمانی، کیونکہ یاد رکھو لفظ عبد کا اطلاق اکیلے روح پہ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہوا. جہاں بھی عبد کا اطلاق ہوا ہے وہاں روح اور جسم دونوں مراد ہیں. اب دیکھیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قوم نے تہمت لگائی، بی بی مریم کی عزت پہ حملہ کیا، بی بی مریم چپ کر کے اللہ کے حکم پہ بیٹھی ہیں اور چپ کر کے اشارہ کر دیا اپنے اس بچے کی طرف جو 1 دن 2 دن کا بچہ ہے، ابھی جھولے میں کپڑے بندھا ہوا ہے، جھولا جھول رہے ہیں. بی بی نے اشارہ کر دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کلام کیا؟ قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ اللہ کا. تو لفظ عبد عیسیٰ علیہ السلام اب روح جسد دونوں موجود ہیں یا صرف روح ہے؟
تو عبداللہ کا اطلاق، عبد کا اطلاق کیا آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، اب عبد کا اطلاق میرے مدنی کے روح اور جسم دونوں پہ ہوا اللہ کے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرحمن، اور کہیں فرماتی ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور کہیں فرماتے ہیں وذکر عبدنا ایوب، اور کہیں فرماتے ہیں وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق۔ تو اللہ نے قرآن میں لفظ عبد کہہ کے بھی فیصلہ کر دیا کہ میرے مدنی کا اسراء بھی جسمانی، معراج بھی جسمانی ہے، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ بالکل کھلی حقیقت ہے۔ اور فرما کے ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا، اور ساتھ مسلمانوں اللہ نے میرے مدنی کو شان دی، اسراء بھی دیا، معراج بھی دیا، لیکن یہاں نے نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو، اپنے پیارے نبی کو، اپنے پیارے رسول کو، المدثر کو، المزمل کو، بلکہ فرمایا اسرا بعبدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسرا، اسرا کے آگے کیا لفظ ہے؟ بے، پڑھ لو سارے پڑھ لو، اسرا نہ ایمان سے کہیں یہ تو شان کا موقع تھا نا، یہ تو اسراء و معراج کا موقع تھا۔ یہاں اللہ فرماتے بخلیلہ بحبیبہ بنبیہ برسولہ، لیکن یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ بعبدہ، کہہ دو بے، تاکہ امت گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں میرے مدنی کی شان کو دیکھ کے میرے نبی کو خدا نہ بنا بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا مدنی جتنا اونچا ہو جائے ہے میرا عبد۔ کون؟ نہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پڑھ لو، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ واشہدو ان محمدن، آگے کیا کہتے ہو؟ نورہ، ہاں جی، نورہ خلیلہ، کیا کہتے ہو؟ عبدہ، کیونکہ نماز ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا میری وحدت کا اقرار کرو، میری الوہیت کا اقرار کرو، محمد کی عبدیت کا اقرار کرو۔ معراج تو تب بنے گا کہ یہ عبد ہو وہ معبود ہو، یہ مخلوق ہو وہ خالق ہو، وہ مسجود ہو یہ ساجد ہو، وہ معبود ہو یہ عابد ہو، وہ بلانے والا یہ جانے والا۔ اور دل سے محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھیں تو میں عرض کروں، ایک بات اللہ کے کعبے میں پلے میں بھی باندھ لیں کہ الحمدللہ حضور کے معراج کے قائل بھی علماء حق ہیں اور علماء توحید ہیں، جو اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں یا خدائی بیس کہتے ہیں اندر خدا ہے اور لباس مصطفیٰ کا ہے، یا جو عقیدہ رکھتے ہیں مدینے میں مصطفیٰ ہے اور عرش پہ خدا ہے، وہ معراج کے منکر ہیں۔ معراج کے قائل صرف وہ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، محمد کو رسول اللہ مانتے ہیں۔ نہ ایمان سے کہو اگر نبی خود خدا ہے تو معراج پھر بہانہ ہے، ڈرامہ ہے۔
سمجھیں خدا کے لیے. میرے بعض لوگوں کی بھائیوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور اوپر گئے جبریل رک گیا اور اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے, حضور عرش میں چلے گئے اور اس کے بعد جبریل نے جو دیکھا تو جبریل مسکرا پڑے. تو پھر اس کے بعد جبریل کہنے لگے کہ واہ واہ مولا, اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں, بس مجھے تو درمیان میں پریشان کر رکھا ہے. اور جو نبی کو خدا مانے, خدا بھی خود ہو, پھر معراج کس کو ہوا ہے؟ اور اگر نبی کو نور مانے, جبریل تو لاکھوں دفعہ اترا اور چڑھا ہے, پھر کمال کیا ہے؟ کمال تب ہے کہ محمد کو عبداللہ مانو, رسول اللہ مانو, آمنہ کا لال مانو, عبداللہ کا بیٹا مانو, عبد المطلب کا پوتا مانو, حسنین کا نانا مانو, فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کا ابا مانو, عائشہ حفصہ کا شوہر مانو, بشر مانو, سید البشر مانو, اور پھر آسمانوں پہ جائے. معراج تو تب بنتا ہے. نہ پھر معراج کا کیا مانا؟ اس لیے قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ کہہ دیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر. آگے بیٹھے ہوتے ہیں میرے جاہل بھائی, کہتے ہیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی, اے مولوی تو پہنچا ہوا ہے نا, اے پہنچ گیا, پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا, جہنم پہنچ گیا, کہاں پہنچ گیا, پتہ نہیں کیا پہنچ گیا. کہتے ہیں جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عرش پہ خود خدا تھا, مدینے میں مصطفیٰ تھا, بشریت کا لباس تھا, اندر سے آپ تھے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے. اللہ کو ٹکڑے کرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے؟ خدا کے لیے اپنے عقیدے صاف کر لو. آئے تم سے اقبال کتنا اچھا تھا, اللہ اس کی قبر پہ رحمت کر. تھا تو ملنگ آدمی, کلندر آدمی, بہرحال اللہ اسے جنت الفردوس نصیب کرے. ہاں کوئی بڑا عالم تو نہیں تھا نا بھائی, شاعر ہی تھا نا. شاعر تو پھر شاعر ہی ہوتا ہے, اور وہ تھا بھی بڑا کلندر مزاج آدمی, لیکن بڑے کام کی بات کہہ گیا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. کہتے ہیں سبق ملا ہے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. واہ اقبال کیا کہہ گیا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ خاندان قادیانی تھا, اللہ نے ایمان بچا لیا, اور ایمان بھی بچا تو علماء کی صحبت میں بچا. کہ ساری زندگی وہ اقبال جو اپنے فکر میں تھا وہ فکر ٹوٹ گئے, اللہ کے فکر میں لگ گیا. کتنی بڑی بات کہہ گیا. کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہتا ہے مولا یہ تو مدنی کا معراج پڑھ کے مجھے سمجھ آیا کہ سارے تیرے نوری فرشتے, تیرا سارا نظام بشر کے پیچھے, کہ جبریل نور ہے, فرشتے نور ہیں, لیکن میرے مدنی کے خادم ہیں, میرے مدنی کے سپاہی ہیں. اللہ نے کیا مقام دیا ہے بشر کو, کتنا اونچا کر دیا ہے, اتنا اونچا کر دیا. یاد رکھو اگر نبی سرکار مدینہ اگر جن سے بشریت سے علیحدہ کر دو تو پھر انسانیت میں بچے گا کیا؟ باقی کیا بچے گا؟ یہی تو انسانوں کو شرف ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے تو اولاد آدم میں بھیجے, رسول بھیجے تو اولاد آدم میں بھیجے. اللہ نے مدنی بھیجا تو اولاد آدم میں بھیجا, نہ نوری میں بھیجا نہ ناری میں بھیجا, بھیجا تو خاکی میں بھیجا اور اونچا نوریوں سے کر دیا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. اب دیکھیں قرآن نے مسئلہ حل کر دیا نا کہ میرا مدنی جب مسجد الحرام سے چل رہے ہیں تو کیا ہے؟ عبد. کیا ہے؟ آئے. اور میرے اللہ نے جب وحی کی تو کیا ہے؟ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ.
اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے وحی کی اپنے عبد پر، یہاں عبد کا لفظ کیوں لگایا؟ تاکہ امت کسی غلط عقیدے میں مبتلا نہ ہو جائے، ورنہ میرے اللہ نے سارا قرآن دیکھیں صرف 4 مقام ہیں جہاں میرے مدنی کا نام لیا ہے، ورنہ ہر مقام پہ میرے مدنی کا خطاب لقب سے ہے۔ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، لیکن اسراء و معراج میں کہتے ہیں بے عبدہ، تاکہ مسلمان شان دیکھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ کیونکہ بندے دھوکے میں کیوں آتے ہیں؟ ولی کی کرامت دیکھی تو مختار بنا بیٹھے، انبیاء کے معجزے دیکھے تو خدا بنا بیٹھے۔ عیسائی کیوں گمراہ ہو گئے کہ عیسیٰ مردے کو کہتا ہے کھڑا ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، نابینا کو ہاتھ پھیرے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اگر برس والے کو ہاتھ پھیرے برسوں کوڑ مٹ جاتے ہیں، اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، آسمانوں پہ بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر خدا نہیں تو پھر اللہ کا بیٹا ضرور ہے۔ اسی دھوکے میں پڑے نا، ورنہ کہاں سے دھوکہ لگا ان کو کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو کیا بنا بیٹھے؟ خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ اسی لیے وہ ایک دفعہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا پادری گزرا ہے عیسائیوں کا، بہت بڑا بدبخت تھا، تو وہ ایک دن مناظرے کا چیلنج دے رہا تھا، ابھی علماء مناظرے پہ نہیں پہنچے، اور وہ تقریر میں ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ ایک آدمی جلسے کے باہر کھڑا ہوا گاجریں بیچ رہا تھا، وہ جناب وہ اپنی ریڑھی چھوڑ کے آگے آ گیا، اس نے کہا پادری صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ میاں کے کتنی بیٹے ہیں؟ عیسائی نے کہا ایک۔ اس نے کہا عیسائی صاحب تمہارا عقل تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں غریب آدمی ہوں، گاجریں بیچ کے روٹی کھاتا ہوں، میرے تو 12 بیٹے ہیں، ایسا کمزور خدا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، میں گاجریں بیچتا ہوں، رات کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، 12 تو میں نے جن لیے ہیں، اور ایسا کمزور خدا ہے کہ اتنی طاقت کے بعد ایک ہی بیٹا۔ پادری صاحب کا تو نشہ ہی حرن ہو گیا، مسئلہ شزہ تو ختم ہو گیا نا، جھوٹا کب تک چلے؟ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا۔ اچھا لیکن وہ دھوکے میں کیوں آئے کہ انہوں نے عیسیٰ کے معجزے دیکھے، کبھی کہا بیٹا ہے، کبھی کہا نہیں وہ خود خدا ہے، کبھی کہا نہیں خود خدا بھی نہیں بلکہ 3 میں کوئی ایک ہے۔ اچھا جو ایمان سے کہیں یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے کہ کافر ہو گئے؟ اچھا اب جناب جو مسلمان ہمارے ماشاءاللہ بڑے اپنے آپ کو عاشق بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے خدا ہے، مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ جیسے ان کو دھوکا ہے نا کہ خدا 3 میں کہیں ایک ہے، یہ بیچارے بھی چکر میں ہیں ابھی تک کہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، کیوں اوپر بھی جا رہا ہے، نیچے بھی آ رہا ہے، ہاتھوں سے پانی بھی چل رہے ہیں۔ یاد رکھو، اور عقیدے والے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والا ہے، وہ بلانے والا، یہ جانے والا ہے۔ معراج تب بنے گا نبی کو نبی مانو، خدا کو خدا مانو، ورنہ معراج کیسے ہوگا؟ اتنی دیر میں درود پڑھ لو تو کوئی تھک جاؤ گے۔ اچھا اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حتیم سے، بعض کہتے ہیں کہ بی بی ام ہانی کے گھر سے،
اور بعد کہتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کے قریب سے یہ مسئلہ بھی اللہ نے قرآن میں حل کر فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہ میں نے سیر کرائی اپنے مدنی کو کہاں سے؟ اب بیبی ام ہانی کا گھر بھی مسجد الحرام، حتیم بھی مسجد الحرام اور زمزم بھی مسجد الحرام۔ میرا مولا شان والے ہیں، ایک لفظ میں سارے جھگڑے ختم ہو گئے کہ جنہوں نے بی بی ام ہانی کا گھر کہا کوئی بات نہیں، حتیم کہا تو کوئی بات نہیں، اور زمزم کہا تو کوئی بات نہیں۔ پہلے نبی وہاں تھے، پھر یہاں آئے، پھر یہاں آئے، پھر یہاں سے بیت المقدس روانہ ہوئے، اور یہ ساری جگہیں جو ہیں چونکہ مسجد الحرام ہیں، اس لیے اب غور کریں میرے مدنی نے تو کعبہ مانگا تھا کہ میرا اللہ مجھے بیت المقدس کے بجائے ابراہیم والا کعبہ دے دے، لیکن اللہ نے کیا کرم فرمایا؟ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ کہہ دو مسجد الحرام۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شطر الکعبہ کہ میرا مدنی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں، بلکہ فرمایا مسجد الحرام۔ وجہ کیا تھی کہ اگر کعبہ خدا کہہ دیتا تو ہمارا رخ اپنے ملکوں سے اگر کعبے سے ذرا تو نمازیں برباد ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا مدنی تیرا تو کعبے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، لیکن قیامت تک تیری امت پریشان نہ ہو، میں پوری مسجد الحرام کو کعبہ بنا دوں گا کہ جہاں بھی رخ کر لیں گے میں نمازیں قبول کر لوں گا۔ اس لیے اب دیکھیں اندر کھڑے ہوں تو عین کعبہ ضروری ہے، لیکن باہر کھڑے ہوں تو پھر صرف جہت ضروری، کیونکہ سارا مکہ بھی مسجد الحرام، سارا حرم بھی مسجد الحرام، اور سارا کعبے کے ارد گرد بھی مسجد الحرام۔ یہاں اللہ نے اسراء میں بھی مسجد الحرام فرما کے ساری روایتوں کو جمع کر دیا کہ اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور یاد رکھو اسراء اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اگر رات میں آدمی چلے تو اس کو اسراء کہتے ہیں، اگر دن میں سیر ہو تو اس کو اسراء نہیں کہا جاتا۔ جب لفظ اسرا تھا تو پھر لیلن کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا سے تو خود سمجھ آ رہا ہے کہ میرے مدنی کا سفر رات میں تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلن، آگے رات کی قید لگا دی اور لیلن پہ بھی تنوین لگا دی، معرفہ بھی نہیں کہا۔ اللہ علماء پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ تنوین جو ہے وہ قلت کا فائدہ بھی دیتی ہے، اشارہ ہو گیا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے عبد، اپنے رسول، اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ ہم نے سیر کرائی رات میں، لیکن ساری رات نہیں لگی، لیلن رات کا بھی کچھ حصہ لگا کہ اسراء و معراج بھی ختم ہو کے مدنی مکے میں واپس آ گئے۔ اس لیے اللہ نے لفظ لیلن کہہ کے اور میرے مدنی کی عظمت میں اضافہ فرما دیا، فرمایا اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ شان دیکھیں، قرآن نے تو ایک جملہ کہہ دیا، یاد رکھو قرآن پہ تو ایک جنرل آرڈر ہوتا ہے، ایک اجمالی بات ہوتی ہے، اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی؟ محمد مصطفیٰ سے۔
اب دیکھو قرآن تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا۔ اچھا قرآن کہتے ہیں آتوا الزکات، زکات ادا کرو۔ کتنی؟ سونے پہ کتنی؟ چاندی پہ کتنی؟ بکریوں پہ کتنی؟ اونٹوں پہ کتنی؟ قرآن تو آرڈر کرتا ہے، اجمالی بات بیان کر کے تفصیل چھوڑتا ہے کس پر؟ محمد مصطفیٰ، کیونکہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ میرا مدنی اب آگے تیری ڈیوٹی ہے کہ سمجھا، تفصیل بیان کر کے امت کو سمجھا دے۔ اب اللہ نے تو اتنی کہا ہے کہ مجھے ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، لیکن باقی تفصیل کون بتلائے گا؟ سیر کرنے والا محمد پاک بتلائیں گے، اور کسی کو کیا پتا ہو سکتا ہے؟ حضور پاک حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے جانے سے پہلے میرے مدنی کعبے میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل آئے، میکائیل آئے، فرشتے آئے، وجاء بطست من ذهب، ایک سونے کا بہت بڑا تھال تھا، وہ بھی جنت سے لائے، سارا سامان بھی جنت سے لائے، آ کے میرے مدنی کے سینے مبارک کو شک فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، ایک ہے شرح صدر، یاد رکھو، ایک ہے شرح صدر اور ایک ہے شق صدر۔ شرح صدر ہوتا ہے کہ اللہ سینہ کھول دیتے ہیں، بات سمجھ آ گئی، لیکن شق صدر ہے کہ باقاعدہ میرے مدنی پاک کا یہاں سے لے کر سینہ مبارک کھولا گیا، اور آپریشن کرنے والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ کون ہے؟ اب دیکھیں نا شان، آج ڈاکٹر، آج دنیا میں ڈاکٹری اور ایلوپیتھی اور سرجری کے معراج کا زمانہ ہے۔ بڑا تیر کیا مارا ہے جی کہ ہم نے ہارٹ آپریشن کر لیے، ہم دل کھول لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم کیا کر سکتے ہو؟ آج سے 1400 سال پہلے جہاں ہسپتالیں بھی کوئی نہیں تھی، آئی سی یو بھی کوئی نہیں تھا، کوئی انتظام بھی نہیں تھے، ہم نے تو آسمانوں سے جنت سے جبریل بھیج کے محمد کا سینہ کھلوا دیا۔ اور آج یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے زمزم نصیب کیا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل ہر چیز جنت سے لے آئے، لیکن مدنی پاک کا دل جب دھونے لگے تو زمزم کا پانی لے لیا، ورنہ جبریل جنت کے پانی لاتے ہوئے تھک تو نہ جاتا نا، باقی چیزیں ادھر سے آ سکتی ہیں تو جنت کی نہروں سے پانی بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہ افضل دل ہے، اس کو افضل پانی کے سوا نہیں دھویا جا سکتا، تو جب زمزم استعمال ہوا تو معلوم ہوا کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اور علماء نے کیا بڑی بات کی ہے، درود پڑھ تو پھر سمجھ آئے گی۔ اصل میں ہماری برادری اور قوم بھی بیچاری کیا کرے، ڈوڑے قوالیوں کی ماری ہوئی قوم ہے، قرآن حدیث کیسے سمجھ آئے؟ یا ان کی زندگی مرثیے سنتے گزر گئی، یا قوالیاں سنتے گزر گئی، یا ڈوڑے سنتے گزر گئی، یا الف لیلا پڑھتے گزر گئی، یا بڑی بڑی ترقی کی تو ہیر رانجھا پڑھ لے، کہتے بڑا سچا عاشق ہے۔ کہتے ہیں جی ایسا سچا عشق، بھی ان سے پوچھو جن کی لڑکی تھی سچا عاشق تھا کہ کچا عاشق تھا۔ اللہ کے بندوں کوئی عقل کی بات کرو۔ اب دیکھیں بات کو سمجھیں علماء کے، اللہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کیا پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا مدنی کا دل افضل، میرا مدنی افضل، اور زمزم کا پانی افضل۔ اور دوسری بات کیا پیاری کہی، انہوں نے کہا جنت کا پانی ہوا پیدا حکم سے۔ جنت میں جتنے پانی ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے حکم دیا بس، کیوں؟ اللہ کے آگے تو بس حکم ہے نا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیں، حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، پس ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا وہاں تو صرف حکم ہے، یہاں حکم بھی ہے اور اسماعیل کے پاؤں بھی ہیں. پیغمبر کے پاؤں، حضرت اسماعیل زمین پہ پاؤں رگڑ رہے تھے، اور جبریل کا پر بھی ہے، حکم ربی بھی ہے، جبریل کا پر بھی ہے، اسماعیل کے پاؤں اور تڑپنا بھی ہے. اور پھر اس مبارک ہو حاجیو، زمزم ایسا شان والا ہے کہ ایک دفعہ حضور نے پی کے اپنا لعاب ڈال کے پھر زمزم میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک امت کو محمد کا بچا ہوا بھی مل جائے. یہ شان ہر کسی کو نہیں ملتی حاجی، اور شکر کرو الحمدللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ